فیکٹس ٹی وی کے معزز دوستو، اب تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اب تمام دوستوں سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل فیکٹس ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارا چینل فیکٹس ٹی وی سبسکرائب کر دیں اور نیچے دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ 1432 عیسوی میں سلطان مراد کے ہاں ایک بچے نے آنکھ کھولی جن کا نام محمد رکھا گیا۔ جس سال آپ پیدا ہوئے اس سال قسطنطنیہ کے آسمان پر دن کے وقت ایک ستارہ دکھائی دیا جس کی تعبیر یہ کی گئی کہ آج تک جس قلعے کی دیواریں تک کوئی نہ پہنچ سکا وہ دیواریں ڈھا دی جائیں گی۔ 11 سال کی عمر میں سلطان مراد نے انہیں اماسیہ بھیج دیا جہاں وہ بطور گورنر تعینات ہوئے۔ انہیں اس لیے بھیجا کہ تاکہ وہ حکومت کرنے کا تجربہ حاصل کر لیں۔ وہاں پر انہوں نے دینی و دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی۔ اگست 1444 میں سلطان مراد نے گوشہ نشینی کا فیصلہ کیا اور محمد کو سلطان بنا دیا۔ اس وقت وارنا کی جنگ کے خدشات نظر آ رہے تھے، چنانچہ انہوں نے سلطان مراد کو خط لکھا کہ وہ آئیں اور فوج کی قیادت سنبھالیں، مگر سلطان مراد نے زہدانہ زندگی کو ترجیح دے کر منع کر دیا۔ سلطان محمد نے دوبارہ خط لکھا اور کہا، اگر آپ سلطان ہیں تو بھی آئیں اور اپنی فوج کی قیادت سنبھالیں، اور اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ میری فوج کی قیادت سنبھالیں۔ چنانچہ آپ آئے اور اپنی فوج کی قیادت سنبھالی اور اس معرکے میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ ستمبر 1446 میں سلطان مراد دوبارہ سلطان بن گئے کیونکہ چند وزیر اس بچے کو سلطان بننے پر خوش نہ تھے۔ آپ دوبارہ اماسیہ بھیج دیے گئے۔ 1451 میں سلطان مراد کی وفات کے بعد آپ 7ویں سلطان بنے۔ آپ نے تخت نشین ہوتے ہی قسطنطنیہ پر حملے شروع کر دیے۔ یہ ایک نہایت اہم شہر تھا۔ اس شہر کو فتح کرنا آسان کام نہ تھا۔ 24 سے زائد حکمرانوں نے شہر پر حملے کیے مگر ناکام رہے۔ آپ ﷺ کی بشارت کے مطابق آپ ﷺ نے فرمایا، یقیناً تم قسطنطنیہ فتح کر لو گے۔ وہ امیر بھی کیا باکمال ہوگا اور وہ لشکر بھی کیا باکمال لشکر ہوگا۔ اس حدیث کی وجہ سے تمام سابقہ سلاطین کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ اس شہر کو فتح کرنے کا اعزاز حاصل کریں، مگر وہ ناکام رہے۔ سلطان نے قسطنطنیہ سے 5 میل کے فاصلے پر ایک قلعہ تعمیر کروایا۔ بعض فورج سب عثمانیوں کے قبضے میں ہو گیا تھا، کوئی جہاز بھی ان کی اجازت کے بغیر نہیں گزر سکتا تھا۔ آپ نے 1.5 لاکھ فوج اکٹھی کی مگر وہ فوج ناکافی تھی جب تک توپوں سے حملے نہ کیے جائیں۔ اس کام کے لیے آپ نے ایک ارباب نامی عیسائی سے توپیں بنانے کو کہا۔ چنانچہ اس نے ایک بڑی توپ بنائی اور اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی توپیں بھی تیار ہو گئی اور 180 جہازوں کا بیڑا بھی تیار کروایا گیا۔ 2 سال تک آپ نے تیاریاں کی۔ قسطنطنیہ کے حکمران شہنشاہ قسطنطین نے یورپ کے حکمرانوں کو مدد کے لیے خط لکھے، لیکن صرف 3000 یونانی فوج اس کی مدد کو آئے۔ 6 اپریل 1453 کو سلطان نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ ابتدا میں سلطان کو بڑے نقصان اٹھانا پڑے۔ بہت سارے سپاہی شہید ہو گئے، سرنگیں کھودی گئی مگر بازنطینیوں کو پتہ چل گیا تھا، چنانچہ یہ چال کامیاب نہ ہو سکی۔ سلطان نے خشک اور سمندر دونوں جانب سے حملے کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ چنانچہ 7 ہفتے تک لگاتار گولہ باری کی گئی۔ 7 ہفتے کی لگاتار گولہ باری سے دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ وہاں سے عثمانی فوج اندر داخل ہو گئی۔ بازنطینیوں کے حوصلے پست ہو گئے تھے، انہوں نے زیادہ دیر تک مزاحمت نہ کی اور یوں سلطان محمد فاتح نے صرف 21 برس کی عمر میں یہ شہر فتح کر لیا۔ سلطان محمد فاتح نے اس وقت کے مشہور گرجا گھر آیا صوفیہ کو
مسجد میں تبدیل کر دیا گیا، جس کو 1935 میں مصطفیٰ کمال نے میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ قسطنطنیہ کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھا گیا، جو بعد میں تبدیل ہو کر استنبول پڑ گیا۔ اس شہر کو آپ نے سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا دیا اور شہر کی تعمیر نو بھی کروائی۔ سلطان محمد کو فاتح اور کیسر روم کے لقبات دیے گئے۔ اس کے بعد سلطان محمود رکے نہیں بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جنگوں میں گزارا۔ 1460 میں سربیا اور مونیا کو فتح کر کے سلطنت کا حصہ بنایا۔ 1462 میں بوسنیا فتح ہوا۔ اب سلطان ایشیا کی طرف متوجہ ہوئے۔ کرمانیہ، زوب اور مونیا فتح کر لیے گئے۔ 1475 میں سلطان محمد فاتح کی ایک بڑی فتح کریمیا کی فتح تھی۔ ولاچیا کی ریاست کا امیر ولاد سوم تھا۔ اس نے سلطان محمد کے خلاف بغاوت کر دی۔ وہ ایک جابر اور بے رحم دل شخص تھا۔ وہ لوگوں کو نت نئے طریقے سے قتل کرتا اور ان کا خون چوستا تھا۔ اس کا پسندیدہ طریقہ جسم میں کلے ٹھوک کر مارنا ہوتا تھا۔ لوگوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر اسے سکون ملتا، یہاں تک کہ وہ ڈریکولا یعنی خون پینے والے کے نام سے بھی مشہور ہوا۔ جب یہ داستان سلطان محمد فاتح تک پہنچی تو وہ سخت غضبناک ہوئے اور فوراً ایک بڑی فوج تیار کی اور جنگ کے لیے نکل پڑے، مگر ولاد نے راستے میں ایک وفد بھیج کر اطاعت قبول کر لی۔ سلطان محمد نے اس کی درخواست قبول کر لی اور واپس چلے گئے، مگر ولاد ایک مکار شخص تھا۔ اس نے اب ہنگری سے اتحاد کر لیا اور دوبارہ اپنے وہی مظالم شروع کر دیے۔ سلطان کے بھیجے گئے نمائندوں کے ساتھ اڑا دیے گئے۔ جب یہ خبر سلطان تک پہنچی تو آپ غضبناک ہوئے اور 1.5 لاکھ کی فوج لے کر اس پر حملہ آور ہوئے اور سارا ولاچیا فتح کر لیا۔ ولاد بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور وہ ہنگری چلا گیا۔ یوں سلطان محمد فاتح نے ڈریکولا کے ظلم سے لوگوں کو نجات دلائی۔ محمد فاتح نہ صرف اپنی فتوحات بلکہ امور سلطنت میں بھی نمایاں قابلیت رکھتے تھے۔ انہوں نے جو بھی علاقے فتح کیے وہاں مدارس، مساجد اور کاروان سرائے تعمیر کروائے۔ ان کے دور میں عثمانی بندرگاہیں دنیا کی بہترین بندرگاہیں شمار کی جاتی تھی۔ 2 مئی 1981 میں آپ نے حالق حقیقی سے جا ملے۔ چند تاریخ دانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا۔ آپ استنبول میں دفن ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے۔